اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ تمہیں دنیا کے اندر ایسے ملیں گے جو لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارا ایمان آخرت کے دن کے اوپر ہے، ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، ہمارا ایمان آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ہرگز نہیں، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کا ایمان نہ ہی اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اس کا ایمان نہ ہی آخرت کے دن کے اوپر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ آخر ایسے لوگوں کے ایمان کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے بعد دوسرے آیت کریمہ کے اندر اس کی وجہ کو بیان کر رہا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العالمین دوسرے آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے یہ انسان اس دنیا کے اندر یہ سوچا کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم ایمان والے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ انسان اس دنیا کے اندر مسلمانوں کا بھیس اختیار کر کے، مسلمانوں کی شکل اختیار کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جواب دے رہا ہے، ایسے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین اور اس کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ آخر دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین تیسرے آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ رب العالمین دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کیوں یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیوں یہ لوگ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر اپنے اخروی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ ایمان والے لوگوں کے سامنے جائیں گے، جب یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے جائیں گے تو مسلمانوں سے کہے گا، ایمان والے لوگوں سے کہے گا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا ہی بھلائی چاہتے ہیں، ہم دین اسلام کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ہم تمہیں صحیح راستے کے اوپر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہی انسان جب کافروں کے درمیان جائے گا، یہی انسان جب شیطان قسم کے لوگوں کے درمیان میں جائے گا تو وہ انسان ان شیطانوں سے کہے گا، ان کافر لوگوں سے کہے گا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ کہ جب یہ انسان ایمان والے لوگوں کے پاس جائیں گے، ایمان والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم ایمان والے لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن یہی انسان جب کافروں کے درمیان میں جائیں گے، مشرکوں کے درمیان میں جائیں گے تو مشرکوں سے کہیں گے نہیں، ہم ایمان والے کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے ایک انسان جب اس دنیا کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کو جاگرک بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے قسم کے لوگ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ کچھ لوگ تمہیں دنیا کے اندر ایسے ملیں گے جو دنیا کے اندر بےہودہ قسم کی چیزوں کو خریدا کرتے ہیں، بےہودہ قسم کی چیزوں کو اختیار کیا کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔
بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ تمہیں کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ملیں گے جو لوگ اس دنیا کے اندر لغو باتوں کو خریدا کرتے ہیں، لغو باتوں کو خریدا کرتے ہیں اور یہ سوچ کر کے کہ ہم انسانوں کو بغیر سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کریں گے. آج ایسے لوگ ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں، آج ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. جب ایک انسان دین اسلام کی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک انسان یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے سامنے جب بیہودہ قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ انسان بڑے شوق سے ایسے چیزوں کا آنند لیا کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، اگر سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جادو دکھانے والے اور کھیل اور تماشے والے آ جائے تو ایک انسان 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جادو اور کھیل اور تماشے کے اندر لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن دینی محفلوں کے اندر 1 گھنٹہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر تنبیہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے. اولئک لہم عذاب مہین. اے میرے نبی، ایسے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے، ایسے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے جو لوگ اس دنیا کے اندر بیہودہ قسم کی چیزوں میں اپنے وقت کو لگایا کرتے ہیں، اپنے مال کو لگایا کرتے ہیں، اپنی دولت کو لگایا کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ تمہارے لیے ذلیل بھرا عذاب قیامت کے دن کے لیے موجود ہے. اللہ رب العالمین ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر ایسے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور ایسے لوگوں کی صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر جو ہے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں. جب ایسے لوگوں کے سامنے ہماری آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ لوگ تکبرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب ایسے لوگوں کے سامنے آیت کریمہ کو پیش کیا جاتا ہے، جب ایسے لوگوں کے سامنے ہماری آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ لوگ تکبرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. کأن فی اذنیہ وقرا. ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ آیت کریمہ ان لوگوں کی کانوں میں بھاری گزر رہا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی حوالتی کی طرف اشارہ کر رہا ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم. اے میرے نبی، ایسے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، ایسے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے جو انسان دنیا کے اندر میری آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جو انسان میری آیت کریمہ کو سننے کے بعد تکبرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم. اے میرے نبی، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیا جائے. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد تکبرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور اس دنیا کے اندر اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، اب یہاں سے ایک اصل چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک انسان جب آیت کریمہ کو جھٹلانا شروع کرتا ہے اور آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو کئی ایسے دروازے کھل جاتے ہیں، کئی ایسے چور دروازے ایسے لوگوں کی زندگیوں کے اندر کھل جاتے ہیں جن چور دروازوں کے ذریعے
ذریعہ ایک انسان گمراہ ہو جاتا ہے، گناہ کے راستے کے اوپر چل پڑتا ہے، ایک انسان بدکاری کے راستے کے اوپر چل پڑتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے اندر، اسی کلام پاک کے اندر ایسی ہولناکی کی طرف اشارہ کر دیا۔ اگر ایک انسان آیت کریمہ کو سنتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، عملی جامہ نہیں پہناتا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کئی ایسے نقصانات، کئی ایسی وجوہات ایسے انسان کی زندگیوں کے اندر نافذ کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آئیے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں اور ایک طرف سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جب ایک انسان آیت کریمہ کو سنتا ہے اور تکبرانہ رویہ اختیار کرتا ہے، آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا